قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور پھول کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات حضور کے لاڈلے سیدنا امام حسن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک اہل بیت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس لیے کہ کل 28 صفر المظفر ہے، اور میں نے سوچا اسی کی مناسبت سے تھوڑے سے وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ آپ کی کل شہادت کی تاریخ ہے. یہ مسلمانوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. امام حسین کی شہادت کی تاریخ تو اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں. لیکن امام حسن حضور کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن کی شہادت کی تاریخ کو مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. کس کو پتا تھا کہ بھئی 28 صفر کو حضرت امام حسن کی شہادت تھی؟ نہیں نا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک کو نہیں معلوم تھا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. لیکن امام حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی جو سب کو پتا ہے. ہمیں دونوں سے محبت ہے، اور دونوں سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ صرف ایک نواسہ جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہے. حضور نے فرمایا میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن ایک کی تاریخ ہم بھلا بیٹھے کو یاد کرتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے، تاریخیں یاد نہ رکھنے کے پیچھے، کہ چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، اس لیے کچھ لوگوں کو اس وقت بھی کھٹکتا تھا، آج بھی کھٹکتا ہے، اور میرے خیال سے یہ کھٹکتا ہی رہے گا. صلح کی تھی کہ نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ سے؟ تو اس وقت بھی ناراضگی تھی. یہاں تک فرمایا گیا ہے، درسی کتابوں میں بھی ہے، حضرت تاریخ الخلفاء میں، اور ہم نے اپنے ائمہ سے بھی سنا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ سے صلح حضرت امام حسن نے فرمائی، اور صلح کے لیے آپ آگے بڑھے نا، تو انہی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بدتمیز قسم کے تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسن کا کرتا پیچھے سے کھینچا، اور اس قدر کھینچا کہ آپ کا کرتا شریف بھی پھٹ گیا کہ یہ کیا آپ نے کیا، صلح کر لیا، آپ کو تو جنگ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کیا ہے.
جب حضرت امام حسن گود میں حضور کی کھیل رہے تھے نا، تو اس وقت لوگوں سے فرمایا تھا، لوگوں میرا یہ بیٹا امت کے درمیان صلح کرے گا۔ تو فرمایا میں نے کوئی نیا کام ایسا نہیں کیا کہ میں نہیں کر دیا، نہیں، حضور نے فرمایا تھا میں نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کیا ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا امت کے درمیان صلح کرے گا، یہی وقت ہے صلح کرنے کا۔ تو لوگوں جہاں آپ یہ پڑھتے ہو نا امام حسین کے بارے میں کہ میرے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام میں کہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو نا، وہی یہ بھی پڑھا کرو کہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اگر امام حسین نے بھی نانا کا وعدہ وفا کیا نا امام حسین نے، تو امام حسن نے بھی پورا کیا۔ ایک نے کربلا میں جان دے کر کے نانا کا وعدہ وفا کیا اور ایک نے صلح کر کے وعدہ پورا کیا، صلح کر کے امت کو لڑنے سے بچا لیا، اور ایک نے جان دے کر کے حضور کے دین کو بچا دیا۔ یہ ہیں حضرت امام حسن، جن کو بھلانے کی ایک وجہ بھی لگتی ہے، آج بھی لوگوں کو کھٹکتا ہے، ورنہ آپ کی بھی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، بہت مظلومانہ شہادت حضرت امام حسن کی ہوئی ہے، بہت مظلومانہ شہادت۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا سمجھ لیں، آپ کو جو زہر دیا گیا تھا نا حضرت امام حسن کو، یک بار وہ کام نہیں کیا، تھوڑے تھوڑے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو قے یعنی وامٹنگ ہوتی تھی، الٹی ہوتی تھی، اور الٹی میں کوئی کھانا پینا نہیں نکلتا تھا، اس میں آپ کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے باہر آتے تھے، تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے کلیجی جیسے ٹکڑے، جیسے بندھا ہوا خون ہوتا ہے، کبھی جگر کے ٹکڑے باہر آتے تھے، بہت شدت کا درد ہوتا تھا۔ پھر آستانے مصطفیٰ پہ حاضری دیتے کچھ آرام مل جاتا۔ اسی طرح کئی دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا جو اثر زہر کا تھا اس کا مکمل اثر ہو چکا، آخری جو زہر دیا گیا تھا وہ پانی میں دیا گیا تھا، آپ کے مٹکے میں پانی جہاں آپ رکھا رہتا تھا، جس مٹکے میں کہا گیا ہے کہ جو پانی آپ کو زہر آلودہ دیا گیا تھا نا، آپ کی تدفین کے بعد جب جانچ ہوئی اس پانی کی، تو اس پانی میں جو زہر دیا گیا تھا اتنا تیز تھا کہ اس پانی کو جب ہریالی میں پھینکا گیا، ایک ہریالی جگہ رہی ہوگی، اس ہریالی میں پھینکا گیا نا، تو وہ ہریالی جیسے کوئی کسی پر تیزاب نہیں پھینک دیتا ہے تو جل جاتا ہے، ویسے ہی تیزاب کی طرح کام کرتا، وہ ہریالی جل کے ختم ہو گئی، اتنا خطرناک وہ پانی تھا۔ اب سوچئے اسی کو آپ پیا کرتے تھے، وہ زہر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین آپ کے پاس تشریف لائے، کہا بھائی آپ بتائیں آپ کو زہر دیا کس نے، کچھ تو پتا ہوگا، کہیں تو شک تو ہوگا آپ کو۔ آپ نے فرمایا مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا شک بھی یقین کے منزلے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی آپ شک ہی بتا دیجئے جس پر آپ کو شک ہے۔ امام حسین نے کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے، شک کی بنیاد پر کبھی فیصلہ ہو گیا، وہ بے گناہ نکلا، اس نے مجھے زہر نہیں دیا ہوگا جس میں شک ہے، کبھی بے گناہ نکلا، تو اللہ کے وہاں کیا جواب دوں گا؟ یہاں شک میں تو زندگیاں برباد ہو جا رہی ہیں، غلط بول رہا ہوں؟ گھر کے گھر برباد ہو جا رہے، خاندان ختم ہو جا رہے، صرف شک کی بنیاد پر، نہ نظر سے دیکھا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا ہے، بس کسی نے کہہ دیا مان لیا، کسی نے کہہ دیا سن لیا، بس خاندان کی خاندان تک، اور کچھ نہیں تو بیچارے ناریل لیمبو والے بیٹھے یہ گھر برباد کرنے کے لیے، ان کے پاس چلے جاؤ نا تو پورا بایو ڈیٹا نکال کے دے دیں گے، ہاں تمہارے اوپر کیا گیا ہے۔ اچھا کس نے کیا ہے؟ کہا تمہاری پھوپھو نے کیا ہے، تمہاری خالہ نے کیا ہے، تمہارے چاچا نے کیا ہے۔ میں اس یوٹیوب پر چیلنج کرتا ہوں، یوٹیوب پر جا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا، اور یہیں بیٹھا ہوں میں،
دنیا میں کوئی ایسا بابا نہیں ہے جو نام لے کے بتا دے کہ اس شخص نے کیا ہے. یہ چیلنج ہے میرا. کوئی ایسا بابا نہیں ہے جو کہتے کہ فلاں نے کیا ہے. اور اللہ والوں کی پہچان سنو، اللہ والے وہ ہیں جو کسی کے عیب کو دیکھ لیں تو چھپا کر کے اس کا علاج کرتے ہیں. اگر پتہ بھی چل جائے تو اول تو معلوم نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ اس نے کیا ہے. اور اللہ والا ہوگا نا تو بتائے گا نہیں کہ چاچا نے کیا ہے، ماما نے کیا ہے. یہ خونی رشتے قرابت داروں میں جھگڑے نہیں لگائے گا، بلکہ کہہ دے گا بھائی تم پہ ہے اثر، اتنا کہہ سکتا ہے، اس کو میں بھی مانتا ہوں، تم پہ جادو ٹونے کا اثر ہے، نظر بد ہے، یہ جو کو ہے ایکس وائی زیڈ جو ہوتا ہے، لیکن اس نے کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بتا کر کے جھگڑا نہیں لڑائے گا، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ. اب ظاہر سی بات ہے اگر ماموں کا سن لیا تو ماموں سے جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ننن کا سن لیا بھابھی نے کرایا، بھابھی کا سن لیا ننن نے کرایا، گھر میں قیامت مچے گی تو نہیں مچے گی. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. یہ اہل بیت کے گھر سے ہم سمجھیں. اللہ والے وہ جن کا شک بھی یقین کے منزل میں تھا. امام حسن نے کہا بھائی شک ہے مجھے، یقین نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہوا تو اللہ کے وہاں کیا جواب دوں گا. یہ جتنے بابا گھوم رہے ہیں پاکھنڈی ہے، اللہ کے وہاں کیا جواب دیں گے. ذرا سمجھے جھگڑا لڑا کر کے گھر میں. ہاں کوئی علاج کرنا آپ علاج کرو، منع کس نے کیا ہے؟ آپ علاج کرو گے اس کے اوپر، لیکن یہ مت کہو کہ اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. کہا نہیں اللہ کے وہاں میں کیا جواب دوں گا. کہا کہ اگر ہو گیا تو اب امام حسین نے تیور بدلے. کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر کبھی وہی ہوا تو جس پر آپ پر شک ہے، آپ نے جس پر شک کیا ہے کبھی وہی ہوا تو آپ کو زہر دینے والا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اہل بیت ہے نا، نبی کے گھر والے ہیں نا، قرآن پر اس کا عمل تھا نا. خذل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کہا حسین جس پر مجھے شک ہے نا، اگر کبھی وہی ہوا تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. پھر اللہ سے اچھا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، پھر میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اگر وہی ہوا. یہ راز راز ہی رہا. لوگ اٹکل پچھو کرتے بھی ہیں کہ اس نے دیا اس نے دیا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ نے اس کو راضی رہنے دی. کب جب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو مظلومانہ شہادت آپ کی بھی تھی، لیکن تذکرہ نہیں ہے کہ بس بات وہی ہے کہ وہاں صلح حسن جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پسند نہیں تھی. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور قیامت تک اس بات کو اپنی نسلوں کو بتا کر جانا کیا کہ جس سے حسین نے جنگ کی تھی ہم اس سے کبھی صلح نہیں کریں گے. حسین نے کس سے جنگ کی تھی جی؟ یزید سے. نسلوں کو بتا کر جانا جس حسین نے یزید سے جنگ کی تھی ہم قیامت تک اس سے صلح نہیں کریں گے. اور جس حسن نے جس امیر معاویہ سے صلح کی تھی ہم قیامت تک کبھی جنگ کی بات نہیں کریں گے. ان سے صلح تو صلح اور جس سے جنگ تو جنگ. تو یہ امام حسن کی ذات ہے. تو جنتی جوانوں کا سردار صرف حسین ہی نہیں ہے، حسن بھی ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے مثال کے طور پہ پوچھتا ہوں، ہم عبادت وغیرہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے نا بابا، تاکہ جنت میں جان اچھے کام کریں. چلو اور آسان کر دیتا ہوں، تھوڑی سی مشکل نہ ہوا. اگر کسی کو بنا محنت کیے، بنا پڑھے، بنا لکھے، بنا ایگزام دیے 10ویں کا رزلٹ مل جائے، وہ بھی 100 کا 100 نمبر کا، بچے کے ہاتھ میں دے تو بھیا یہ 100 میں سے 99 ہی سمجھ لیں یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو وہ مجھے بتائیے وہ 10ویں کا امتحان دے گا جی؟ کھل کے بولو نا آپ جو سمجھ رہے. نہیں دے گا بھائی، وہ کسی کا بھی بچہ ہو نہیں دے گا بھائی. بیٹھے بیٹھے ہی مل جا رہا ہے. ہم کو اتنا بڑا رزلٹ مل گیا، 99 محنت بھی کریں گے تو نہیں ملے گا. پہلے ہی وہ محنت کیوں کرے گا؟
اب ذرا سوچئے، ابھی بچپنا ہے حضرت امام حسن اور حسین کا، ابھی ان پر شریعت کے معاملات فرض بھی نہیں ہوئے، ابھی مکلف بھی نہیں ہوئے، گود میں ہیں، لیکن کیا حضور فرما رہے ہیں؟ رزلٹ کیا دے رہے ہیں؟ فرما رہے میرا یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، ہادان ابنان سیدا اشباب اہل الجنہ۔ ابھی جنتی والے جو کام کرنے ہیں نا، جو فرض ہونے، وہ ابھی فرض نہیں، یہ ابھی فرض نہیں ہوئے نا کام، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف جنتی میں نہیں جائے گا، کہا کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان سب کا میرا ہی بیٹا سردار ہوگا۔ رزلٹ مل گیا نا۔ ہاں، ہم اور آپ ہوتے پہلے کوئی جنتی کہہ دے، جیسا بھی کہتے کہ میرا فلاں مرید ہے، وہ اس کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنتی ہے، تو دیکھو اسی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، فری ہو کے۔ لیکن یہاں رزلٹ مل چکا ہے، اب بتا رہے ہیں رزلٹ مل چکا ہے، اتنا بڑا رزلٹ ملا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، جب کوئی مقام اور منصب ملتا ہے نا تو محنت ڈبل کر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں ہم کو جنتی جوانوں کے سردار، یہ محنت ڈبل۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں، جب کوئی مقام اور منصب تمہیں ملے نا تو آلس کر کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ کوشش کرو، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی تو کام بھی بڑھائیں گے۔ محنت ڈبل کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور کیا محنت ڈبل کی آپ نے تو دیکھا ہی۔ میں کس پر حضرت امام حسن کی سخاوت پر بولوں، کی عبادت پر بولوں، ان کے زہد و تقویٰ پر بولوں، کیا کیا کہوں، کم ہے نہ کافی ہے جمعہ میں۔ بس ایک آخری بات کہہ کے گزر جاؤں، شامی شخص جو ہے وہ کسی طرح مدینے آیا، شام کے رہنے والے کچھ جو حضرت امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کچھ اختلافات رکھنے والے میں سے ایک شخص، شامی شخص، وہ مدینے آیا نا تو اس کی ملاقات سامنے حضرت امام حسن سے ہو گئی، حضرت امام حسن سے ہو گئی، لیکن یہ پہچان نہیں رہے کہ یہ امام حسن نواز رسول ہے، انہی سے ملا اور انہی سے مل کے انہی کی برائی کر رہا ہے، کہنے لگا ارے میں بہت نفرت کرتا ہوں علی اور حسن سے، ایسے ہیں ویسے، ان کی برائی کی جا رہا ہے انہی کے منہ پر، اور آپ نے بہت ضبط کیا، بہت تحمل کیا۔ کمال یہ نہیں کہ برائی منہ پر سن کر جواب دے، تحمل کر کے اپنا عملی اور اخلاقی طور پہ جواب دینا یہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ بہت تحمل کیا، جب وہ چپ ہو گیا نا، امام حسن کی برائی کرتے کرتے جب وہ چپ ہو گیا نا تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھنڈی سانس لے، بہت دور سے آیا ہے، کھانا پینا اگر تیرے پاس نہیں ہے تو کھانا پیش کروں، رہنے سہنے کی جگہ نہیں ہے تو رہنے سہنے کی جگہ پیش کروں تیرے لیے۔ کہا بڑے بھلے آدمی، آپ دیکھیے آپ کتنے اچھے آدمی، آپ نے اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی، کھانا پینا بھی دیا۔ وہ ٹہل رہا تھا مدینے کے بازار میں، کسی نے پوچھا بھائی شام سے آئے ہو، کہاں رکے ہو؟ کہا وہ فلاں گلی ہے نا اس کے نکڑ پہ وہ گھر جس کا ہے۔ کہا تو کو پتا ہے وہ کس کا گھر ہے جس کے گھر میں رکے ہو، جس نے آسرا دیا، جس نے پناہ دی ہے، جس نے کھانا پینا دیا؟ کہا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، بڑے بھلے آدمی ہے۔ ارے بھائی کہا وہی تو ہے حضرت علی کا گھر جس میں امام حسن بھی رہتے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، حضرت امام حسن کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا اے حسن، یہاں آنے سے پہلے میرے دل میں یہ تھا کہ علی سے اور حسن سے برا آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اتنی برائی اس کے دل میں تھی، ان سے برا کوئی نہیں ہے، لیکن اب جب مجھے معلوم پڑ گیا تو میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں روئے زمین پر اس وقت علی اور حسن سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت ہو گئی، پہلے جتنی نفرت تھی نا اس سے کئی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ جی صاحب ابھی تو بہت سی باتیں رہ گئی، کچھ باتیں سوچا تھا کہ حضرت شیخ احمد سراندی مجدد الف ثانی کے بارے میں بھی کہوں، کیونکہ کل آپ کی بھی تاریخ ہے، 28 صفر حضرت مجدد الف ثانی کی بھی تاریخ ہے، تو وہ سوچا تھا لیکن وقت ہو گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے ان کے بارے میں پہلی بار میں انشاءاللہ یہاں سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آئندہ جمعہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دعا کی گزارشات ہے. ایک مغفرت کی دعا کر لیں. بہت میں نے ویڈیو میں دیکھا وہ حادثہ، بہت خاص لوگوں میں سے ہمارے، ان کے ہونے والے سمدھی ہیں، وہ یہی تشریف فرما بھی ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہونے والے، لیکن ابھی عمر ہی کیا ہے، 46-47 سال کی. بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، میں دیکھ نہیں پایا اس کو، اور لڑکی کی شادی کی تیاری میں مصروف تھا وہ شخص. بھئی کچھ مہینے کے بعد شادی ہونے والی تھی. بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور جگہ پہ ہی دم نکل گیا، اور عورت بھی، ان کی گھر والی بھی تھی، لیکن کمر سے معذور ہو چکی ہے. تو سب سے پہلے اس اہلیہ کی، ان کی اہلیہ کی دعا کرے اللہ انہیں صحت دے. اب سوچئے ایمبولینس میں دونوں آ رہے، ایک کا جنازہ آ رہا ہے، ایک صحت میں آ رہی ہے، کس طرح وہ حادثہ رہا ہوگا. ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. ان کا نام اصغر تھا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اصغر علی کو مغفرت ان کی فرمائے، اور ان کے اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور ایک نوجوان ہے، وہ USA میں باہر رہتا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دے. اور انہوں نے گزارش کی وہاں سے بھی، چونکہ الحمدللہ کئی لوگ دیکھتے ہیں اس کو، تو وہاں سے بھی بذریعہ فون مجھے معلوم پڑا کہ کوئی دوا ان پہ اثر نہیں کرتی ہے. آپ لوگ دعا فرما کے دعا ہی اثر کر دیں. بچے کا نام یامین ہے، نوجوان کا. اللہ تعالیٰ اس یامین کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ہمارے سر کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.